بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، جس کے مصنف ہیں ام راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 34 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ پھوپھی جان سے ملا ہوں۔ میں نے اس کے بعد بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ نہیں میاں، ابھی مناسب نہیں ہے، پھر دیکھا جائے گا۔ والد صاحب نے اس نامناسب رویے کی وجہ بھی بتانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ظاہر ہے ابھی جدید تہذیب کی نحوست نے اس گھر کے دروازے نہیں دیکھے تھے، پر بڑوں کے دل کی بات ہم 30 سالہ بچوں کو معلوم ہونا کیا ضروری تھا؟ چنانچہ ناکام و نامراد دوسری شام واپس چلا آیا۔ پھر دل چاہا کہ سیمی کو خط لکھوں، لیکن یہ نہایت خوفناک بات تھی، کیونکہ جدید تہذیب کی نحوست ابھی پھوپھی جان کے گھر میں بھی نہیں گھسی تھی۔ چنانچہ دل محسوس کر رہ جانا پڑا۔ بہرحال اب سیمی کا خوشگوار تصور تنہائیوں کا ساتھی بن گیا تھا، اس لیے یہ تنہائیاں اتنی جان لیوا نہ رہی تھیں۔ بس اس سے ملاقات کی آرزو دل میں موجود تھی۔ یوں بھی ملازمت کے بعد اوقات تنہا ہی گزرتے تھے۔ دوستی وغیرہ کے سلسلے میں ذرا محتاط تھا، سلام کی حد تک ہی تعلق رکھتا تھا۔ البتہ اگر کبھی دل گھبراتا تو آصف بھائی کے ہاں چلا جاتا، جو پولیس آفیسر تھے، بہت ہی دور کے عزیز تھے، اور شہر میں میری یہ نوکری انہی کی رہین منت تھی۔ انہوں نے تو مجھے اپنے بنگلے کے ایک کمرے کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن والد صاحب کی اصول پسندی آڑے آ گئی۔ چند روز کی بات نہیں تھی، مستقل سلسلہ تھا، اس لیے مجھے حکم ملا کہ رہائش کے لیے کوئی اور جگہ تلاش کر لی جائے۔ پھر جگہ بھی مل گئی، جو میرے اور میری موٹر سائیکل کے لیے کافی تھی۔ موٹر سائیکل کی آواز پر دوڑ کر دروازے پر آنے والوں میں سیمی کو دیکھ کر دل اچھل پڑا۔ آنکھوں پر یقین نہیں آیا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ سیمی ہی تھی اور بزرگوں کے فیصلے سے بے خبر تھی، ورنہ اتنی محبت سے میرا استقبال نہ کرتی۔ کیسی ہو سیمی؟ میں نے پوچھا۔ دیکھ لیں، بالکل اچھی اور خوب موٹی ہو رہی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ اور پھوپھی جان کیسی ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ کب آئیں؟ آج تیسرا دن ہے۔ ساتھ کون آیا ہے؟ بڑے بھائی چھوڑ گئے تھے، انہیں جلدی تھی، ورنہ ضرور رک جاتے اور تم سے مل کر جاتے، سیمی نے جواب دیا۔ میرے چھوٹے بھائی نے حسب عادت موٹر سائیکل سنبھال لی اور ایک چکر لگانے چلا گیا۔ جمعرات کی شام اور جمعے کا دن یہ اس کی ملکیت ہوتی تھی۔ ہم سب اندر چلے گئے اور پھر یہی رونق، وہی ہنسی کہے جن میں والد صاحب کی پسند کا خیال کیا جاتا تھا۔ آدھی رات تک یہ ہنگامے جاری رہے، پھر والد کے حکم پر سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ سیمی تو لیٹتے ہی سو گئی، لیکن اس رات میری آنکھوں سے نیند اڑ گئی تھی۔ سیمی تھوڑے ہی فاصلے پر سو رہی تھی، میری زندگی کی ساتھی، میری شریک حیات۔ میں بار بار گردن اٹھا کر اس کے سراپا کا جائزہ لیتا رہا۔ آج پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ سیمی واقعی خوبصورت ہے۔ سفید رنگ، متناسب بدن، اس کے گلابی ہونٹوں پر ایک لافانی مسکراہٹ چپکی رہتی تھی۔ دوسرے دن شام سے پہلے مجھے واپس جانا تھا، مگر دل نہیں چاہتا تھا، سیمی کی میت، کہ اس سے عمدہ موقع پھر نہ ملتا۔ اس سے بات کر کے اس کی رائے معلوم ہو سکتی تھی، لیکن بلی کی گردن میں گھنٹی کیسے باندھی جائے؟ والد صاحب سے رکنے کی اجازت کیسے ملے؟ اسی فکر میں صبح ناشتہ ٹھیک سے نہ کیا جا سکا۔ اماں بی نے یہ بات محسوس کر لی، بولی، کیا بات ہے اختر میاں، ناشتہ ٹھیک سے کیوں نہیں کیا؟ آنکھیں بھی گلابی ہو رہی ہیں، کچھ طبیعت گری گری سی ہے اماں بی، 2 دن قبل بخار بھی آ چکا ہے۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ دوا لی کسی ڈاکٹر سے؟ اماں نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، بس میں نے سوچا ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بہت اچھا کیا تم نے، کوئی فضول دوا نہ لی۔ میں ابھی حکیم صاحب سے جوشاندہ بنوا لاتا ہوں۔ دوپہر کو کھچڑی کھانا اور جوشاندہ پیو، طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی، والد صاحب نے کہا۔ میں نے دفتر میں 2-3 دن کی چھٹی کے لیے کہا ہے، میں نے دبی آواز میں بولا۔ کیا کہا؟ چھٹی؟ غلط ہے میاں، بالکل غلط ہے، کوئی چھٹی نہیں ہوگی، لا حول ولا قوت۔ ایسی معمولی باتوں پر چھٹی؟ یہ شہری ہوا بس اس لیے خراب ہوتی ہے، نازک مزاج بنا دیتی ہے۔ مجھے دیکھو، بس ساری زندگی میں ایک چھٹی کی ہے، وہ بھی اس دن
جب تمہاری اماں بی سے نکاح کرنا تھا، اور اس کے بعد سے آج تک چھٹی نہیں کی۔ اصول پسند بنو میاں، اصول پسند۔ بے اصول انسان زندگی میں کبھی خوش نہیں رہتا، سمجھے؟ نادر شاہ نے کہا۔ میری ساری امید پر اوس پڑ گئی۔ جی، میں نے افسردگی سے کہا۔ بلکہ یوں کرو، کھچڑی بھی نہ کھاؤ۔ ایک دن کا فاقہ 1000 بیماریوں کا علاج ہے۔ میں ابھی جوشاندہ لاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ مجھے اپنی تقدیر پر ہنسی آنے لگی۔ چھٹی بھی نہیں ملی اور اب جھوٹا رہ کر جوشاندہ بھی پینا پڑے گا، جس سے مجھے بچپن سے ہی چڑ تھی۔ میں جانتا تھا کہ والد صاحب کے اس فیصلے میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اس لیے تن با تقدیر ہو گیا۔ جوشاندہ بھی پیا۔ دوپہر کو دسترخوان کو حسرت سے دیکھتا رہا، جہاں سب بیٹھے بریانی اڑا رہے تھے۔ مجھے میری سازش کی سزا ملی تھی۔ وقت تھا کہ پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ اوپر سے آسمان پر بادل گھر آئے تھے۔ ہائے، اس حسین موسم میں میں تو سیمی کو ساتھ لے کر سیر کی جاتی اور نہر والے باغ میں کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر اس سے زندگی کی سب سے خوبصورت، سب سے انمول کہانی کہی جاتی۔ آسمان کی ان کجلاہٹوں میں سیمی کے گالوں پر اتری شفق کیسی حسین لگتی، لیکن اس وقت تو قبلہ والے صاحب فلک کج رفتار بنے ہوئے تھے۔ جمعے کا دن دکان بھی نہیں کھولتے تھے۔ جو تھوڑی سی تنہائی مل جاتی، کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو صبر کر لیا کہ انسان حالات کے تابع ہے۔ جو شاندے کا ایک ڈوز اور تیار ہو رہا تھا تاکہ روانگی سے پہلے پی لیا جائے اور شہر پہنچتے پہنچتے طبیعت صاف ہو جائے۔ طبیعت تو بھوک نے ہی صاف کر دی تھی، پیٹ میں چوہے نہ جانے کیا کیا پڑ چکے تھے۔ تب نادر شاہی حکم ملا، وقت سے پہلے نکل جاؤ تاکہ جلدی پہنچ جاؤ، بادل کا رنگ ٹھیک نہیں ہے۔ جی بہتر، میں نے کہا اور دل میں بولا دفان ہو جاتا ہوں۔ میرا بھائی موٹر سائیکل کو غسل دے رہا تھا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا بادل گھرتے آ رہے تھے۔ میں موٹر سائیکل کے غسل سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ اماں بھی بولیں، بیٹے اب جانے کی تیاری کرو، موسم دم بدم خراب ہوتا جا رہا ہے۔ میں کھڑا ہو گیا، بھوک اور مایوسی نے نڈھال کر رکھا تھا۔ میں نے اماں بھی سے پوچھا، اماں بھی کچھ کھیر ہوگی بچی ہوئی؟ ہاں ہاں، کیوں؟ ایک دوست سے وعدہ کر لیا تھا کہ اس بار آؤں گا تو کھیر لاؤں گا، بس تھوڑی سی کسی برتن میں رکھ دیں۔ اے خدا کی نیکی، صبح سے کہہ دیتے تو میں پکا دیتی، اتنی سی کھیر لے جاؤ گے دوست کے لیے؟ اماں بھی بولی۔ بس اماں بھی، ایک آدمی کے لیے تو چاہیے، جتنی ہو دے دیں، کافی ہوگی۔ میں نے کہا۔ بادل تھے کہ مسلسل خطرے کی گھنٹی بجا رہے تھے۔ میں نے بڑی دعائیں مانگی کہ بادل برس بھی پڑیں اور جل تھل کر کے میری راہ روک دیں، لیکن وہ بھی والد صاحب کے ہم نوا تھے، میرے رخصت ہونے تک برسنے کو تیار نہ ہوئے۔ چلتے وقت میں نے سیمی سے پوچھا، کب تک رہو گی؟ بڑے بھائی 3-4 دن تک اپنے کام سے شہر آئیں گے اور واپسی میں مجھے لیتے جائیں گے، اسی شرط پر لائے تھے۔ سیمی نے جواب دیا۔ خدا حافظ، میں نے منہ بسورتے ہوئے کہا اور موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے چل پڑا۔ ذہن سخت پراگندہ ہو رہا تھا کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہ مل سکا جو میں سیمی سے کچھ کہہ سکتا۔ بادل اور گہرے ہو گئے، اب ہلکی ہلکی گرج بھی ہونے لگی تھی۔ برس پڑتے تو اب بھی واپس ہو سکتا تھا، لیکن ان کا والد صاحب سے معاہدہ تھا شاید۔ قصبے سے 4-5 میل دور آ کر گاڑی نہر کے کنارے روک دی۔ بھوک کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ موٹر سائیکل سے کھیر کا برتن کھولا اور بے صبری سے پیندے تک صاف کر دیا۔ نہر کا پانی پی کر طبیعت بحال ہوئی تو خدا سے توبہ کی کہ آئندہ کبھی اس کی نعمتوں سے منہ نہ موڑوں گا، اور پھر آگے چل پڑا۔ راستہ ہموار نہ تھا، جگہ جگہ چھوٹے بڑے گڑھے تھے، مگر میں اس راستے کے نشیب و فراز سے واقف تھا، اس لیے بارش شروع ہونے سے قبل شہر پہنچنے کے خیال سے موٹر سائیکل تیزی سے بھگا رہا تھا۔ 40 میل کا سفر طے ہو چکا تھا، تب آخرکار بادلوں کا دل پسیج گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جل تھل ہو گیا۔ سر پر ہیلمٹ نہ ہوتا تو پانی کی دھاریں بھیجا ہلا ڈالتی۔ سڑک کے نشیب سے گزرا تو خدا ہی یاد آ گیا۔ پانی تیزی سے نشیبی علاقوں میں داخل ہو رہا تھا اور مزید چند منٹ بعد آگے بڑھنا ناممکن نظر آ رہا تھا، مگر اب تو واپسی بھی ممکن نہیں رہی تھی، کیونکہ پیچھے رہ جانے والا راستہ زیادہ نشیب میں اور ناہموار تھا۔ چاروں طرف پانی کی دیواریں نظر کی راہ میں حائل تھیں، لباس تر بتر تھا، مگر آگے بڑھنے کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا، گھر میں سب لوگ چھت کے نیچے اس بارش سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے،
سیمی بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ اچانک ایک گڑھے سے بچنے کی کوشش میں موٹر سائیکل سڑک سے اترتے اترتے بچی۔ میں نے فوراً دماغ کو قابو کیا کہ کہیں سیمی سہاگن بننے سے پہلے ہی بیوہ نہ ہو جائے۔ بارش سے میرے گھر کے لوگ میرے لیے ضرور پریشان ہو رہے ہوں گے۔ والد کے منہ سے تشویش زدہ آواز نکل رہی ہوگی۔ اماں بھی کہہ رہی ہوں گی کہ بچہ رک جاتا تو کیا جاتا، طبیعت بھی خراب تھی، اچھا ہے یہ لوگ پریشان ہوتے رہیں، انہیں بھی تو لطف آئے۔ اور میری اس انتقامی سوچ کا نتیجہ مجھے فوراً ہی مل گیا۔ اگلا ٹائر کسی چھوٹے سے گڑھے میں پڑ گیا تھا اور پانی اچھل کر میرا منہ دھو گیا تھا۔ پورا چہرہ کیچڑ سے پت گیا تھا، لیکن اس وقت ان باتوں پر توجہ دینے کی فرصت نہیں تھی۔ میں نے موٹر سائیکل کو سنبھالا، لیکن بات کچھ بگڑ ہی گئی تھی۔ گاڑی کا انجن ریس نہیں پکڑ رہا تھا۔ میرے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی، شاید پانی پرزوں میں پڑ گیا تھا۔ پھر موٹر سائیکل بند ہو گئی۔ میں نے اس بگڑے ساتھی کو منانے کی لاکھ کوشش کی، لیکن وہ بھی شاید میرے والدین کی شکایت مزید برداشت نہ کر سکی تھی۔ میں نے بے بسی سے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ اگر اس علاقے کے چپے چپے سے واقف نہ ہوتا تو یہ اندازہ لگانا سخت مشکل ہوتا کہ میں کس علاقے میں ہوں۔ گو چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، لیکن یہ جان لیا تھا کہ میں اس وقت چورانی کے قریب ہوں۔ اس علاقے کا کوئی نام نہ ہوتا، لیکن اس سڑک سے ہٹ کر نشیب میں چورانی کے کھنڈرات پھیلے ہوئے تھے۔ یہ کوئی قدیم شہر تھا اور کچھ عرصے قبل آثار قدیمہ والوں کی دلچسپی کا مرکز بن گیا تھا۔ پھر ایک عرصے تک یہ شہر اخبارات کا موضوع بنا رہا۔ ادھر سے گزرتے ہوئے میں نے کئی بار یہاں آثار قدیمہ والوں کو مصروف دیکھا تھا۔ اس وقت یہ جگہ ہی کارآمد ہو سکتی تھی، شاید ان کھنڈرات میں کوئی پناہ گاہ مل سکے۔ یہ سوچ کر میں ان کھنڈروں کی طرف چل پڑا۔ ایک قدیم اور مردہ شہر میں نہ جانے کیسے لوگ رہتے تھے۔ گو دیہاتی ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے طبیعت میں خوف نہیں تھا، پھر بھی طرح طرح کے وسوسے ذہن میں ابھر رہے تھے۔ میری وحشت اور پریشانی عروج پر تھی۔ گھڑی کی چمکتی ہوئی سوئیوں سے وقت دیکھا۔ ابھی 7 ہی بجے تھے، لیکن یوں لگتا تھا جیسے رات آدھی ہو چکی ہو۔ بارش نہ ہوئی ہوتی تو اس وقت میں شہر میں ہوتا۔ موٹر سائیکل کو دھکیلتے کھنڈرات کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے اس شہر خاموشاں کو دیکھنے کی کوشش کی جو زیادہ دور نہیں تھا۔ یہاں زمین زیادہ خراب نہیں تھی، یا تو پانی یہاں سے بہہ گیا تھا یا پھر اس زمین میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی، اس لیے اتنی تیز رفتار بارش بھی اس زمین کو خراب نہیں کر سکی تھی۔ موٹر سائیکل دھکیلتے ہوئے آگے بڑھنے میں مجھے زیادہ دقت پیش نہیں آ رہی تھی۔ کھنڈرات تک پہنچتے پہنچتے بارش تقریباً رک گئی، بس ننھی ننھی بوندیں رہ گئیں۔ ہاں، بارش کے رکتے ہی ہوا کے جھکڑ چلنے لگے تھے، جن کی وجہ سے موسم سرد ہو گیا۔ میرے بدن کے کپڑے چونکہ ابھی تک بھیگے ہوئے تھے، اس لیے سرد ہوا ان کے جھکڑوں نے مجھے خاصا پریشان کیا۔ کھنڈرات کا علاقہ خاصا صاف ستھرا تھا۔ آثار قدیمہ والوں نے یہاں کافی محنت کی تھی اور ہر چیز نمایاں کر دی تھی۔ مجھے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں چھت موجود ہو تاکہ اس منحوس رات میں اس کے نیچے کچھ سکون سے وقت گزار سکوں۔ بجلی کی چمک میں اضافہ ہو گیا تھا اور ہوا کی شدت کم ہو رہی تھی۔ کسی وقت بھی بارش دوبارہ شروع ہو سکتی تھی۔ میں اس قدیم شہر کے ویران کھنڈر میں کسی روح کی مانند بھٹک رہا تھا۔ اچانک زور کی بجلی چمکی اور اس کی تیز روشنی میں مجھے ایک پوری عمارت نظر آ گئی۔ میں تیزی سے اس طرف بڑھنے لگا۔ بجلی دوبارہ چمکی اور دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ عمارت اس کھنڈر میں واحد عمارت تھی جو ابھی تک پوری شان سے کھڑی تھی۔ میری رفتار میں اضافہ ہو گیا۔ سڑک سے یہاں تک موٹر سائیکل گھسیٹ کر لانے میں کافی قوت صرف ہوئی تھی۔ ساتھ ہی بھوک، گیلے کپڑے اور سرد ہوا نے مل کر میرا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ لیکن بڑی مصیبت کے سامنے چھوٹی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ عمارت کے قریب پہنچ کر میں رک گیا۔ میرے اوپر دوبارہ موٹی موٹی بوندیں پڑنے لگیں۔ میں جلدی سے عمارت کے سائبان کے نیچے چلا گیا۔ یہاں بارش سے پناہ مل گئی تھی۔ میں نے موٹر سائیکل سٹینڈ پر ٹکائی اور ایک دیوار سے ٹیک لگا لی۔ بارش پھر پورے زور و شور سے شروع ہونے لگی تھی۔ میں ذرا سکون کی خاطر دیوار پر پورا بوجھ ڈال کر کھڑا ہوا تو دیوار سے عجیب سی آواز ابھری۔ میں چونک کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور دیوار کو ٹٹول کر دیکھا۔ تب معلوم ہوا کہ وہ دیوار نہیں بلکہ کوئی دروازہ ہے جو اندر سے بند ہے۔
دروازہ اندر سے بند ہونے کا یہی مطلب تھا کہ اندر کوئی موجود ہے، لیکن کون؟ شاید آثار قدیمہ والے اپنے کام کی تکمیل کے لیے یہاں رہ رہے ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو ساری مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔ وہ لوگ ضرور میری مدد کریں گے اور مجھے ان گیلے کپڑوں اور سرد ہواؤں سے نجات مل جائے گی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پر دستک دی، ایک بار، دو بار اور پھر تیسری بار۔ تینوں بار دستک کے درمیان وقفہ رکھا تھا، اور ہر دستک کے بعد میرے کانوں نے کچھ سننے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میرے دل میں مایوسی سر ابھارنے لگی، مگر دروازہ اندر سے بند کیوں ہے؟ میں نے سوچا، لیکن اس وقت عمارت کے اوپر کی منزل میں روشنی نظر آئی۔ عمارت میں جو کوئی بھی تھا وہ اس موسم میں گرم بستر میں چھپا ہوا کوئی سہانا خواب دیکھ رہا ہوگا۔ میں نے اس سے مزید ہوشیار کرنے اور یہ بتانے کے لیے کہ دستک کی آواز اس کا وہمہ نہیں ہے، دوبارہ دستک دی اور دروازے سے کان چپکا دیے، اور پھر سکون کی گہری سانس لی۔ دروازے کی دوسری جانب چلنے پھرنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ دروازہ ابھی تک کھلا نہیں تھا، لیکن روشنی کی کرنیں بند دروازے کی جھریوں سے جھانکنے لگی تھیں۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ کوئی شخص مومی شمع ہاتھ میں لیے دروازے میں کھڑا تھا۔ شمع کی زرد روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے میری ریڑھ کی ہڈی پر برف رکھ دی ہو۔ اس کا چہرہ برف کی طرح سفید اور بے رونق تھا، آنکھیں چھوٹی اور ویران تھیں۔ اس نے گردن سے ٹخنوں تک ایک سیاہ لبادہ پہنا ہوا تھا اور ایک موٹا کپڑا سر اور شانوں سے لپٹا ہوا تھا۔ بھووں کے عین درمیان کہیں بال نظر آتے تھے۔ اسے دیکھ کر میرے منہ سے آواز تک نہ نکل سکی۔ کیا بات ہے؟ اس نے عجیب سی بے ہنگم اور کھردری آواز میں پوچھا۔ اس کی آواز سن کر میں نے خود کو سنبھالا اور جی کڑا کر بولا، میں ایک مسافر ہوں، بارش نے راستہ بند کر دیا ہے اور میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے۔ کیا آپ آج کی رات مجھے یہاں رکنے کی اجازت دیں گے؟ اس نے بغور میرا جائزہ لیا، سائبان میں کھڑی موٹر سائیکل کو دیکھا اور اسی سرد آواز میں بولا، انتظار کرو، اور دروازہ دوبارہ بند کر کے کنڈی لگا لی۔ میں اپنی اس وقت کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ دل اندر سے چیخ رہا تھا کہ بھاگو، چلو، یہ جگہ درست نہیں ہے، یہ روحوں کا مسکن ہے۔ جو شخص ابھی باہر آیا تھا وہ انسان نہیں معلوم ہوتا تھا، لیکن تھکن کا یہ حال تھا کہ جی چاہتا تھا کہ یہیں لیٹ جاؤں، اور موت اگر آنی ہے تو بلا سے آ کر گردن دبا دے، مگر اس وقت آرام کرنے کو مل جائے۔ اسی کشمکش میں تھا کہ دروازہ پھر کھل گیا۔ اس بار وہ دو تھے۔ مرد کے پیچھے آنے والی ایک عورت بھی تھی، جس کے لمبے لمبے اور سیاہ بال اس کے شانوں اور جسم پر بکھرے ہوئے تھے۔ سیاہ بالوں کے حالے میں بڑا خوبصورت چہرہ تھا، لیکن زندگی کے ہر جذبے اور تاثر سے عاری تھا۔ انہوں دونوں نے میرا راستہ چھوڑ دیا۔ میں انہیں شکر گزاری سے دیکھتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ مرد نے شمع عورت کے ہاتھ میں دے کر دروازہ بند کر دیا۔ عورت نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا، میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ باہر بہت تیز ہوا ہے اور میرا لباس بھیگا ہوا ہے۔ میری آواز میں خوف کی لرزش تھی۔ شمع کی روشنی اتنی مختصر تھی کہ ماحول کو پوری طرح اجاگر نہیں کر سکتی تھی، مگر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم ایک محراب دار دالان سے گزر رہے ہیں۔ ان دونوں کی خاموشی نے ماحول کو اور بھی پراسرار بنا دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، گو مجھے پناہ دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں، مگر ذرا سی خوش اخلاقی کا اظہار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے تو انسانی فطرت کے خلاف مجھ سے یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ میں کون ہوں اور اس وقت کہاں جا رہا ہوں۔ ایک دروازے کے سامنے رک کر عورت نے دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے ایک لمحے سوچا، پھر خدا کا نام لے کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا کشادہ کمرہ تھا، جس میں قدیم طرز کا ایک شمع دان روشن تھا۔ کمرے میں کوئی فرنیچر نہیں تھا، البتہ زمین پر ایک قدیم قالین بچھا ہوا تھا، جو کبھی بے حد نفیس اور قیمتی رہا ہوگا، لیکن اب تو نہایت بوسیدہ اور جگہ جگہ سے نچا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں اور کچھ نہ تھا۔
آپ کا بہت بہت شکریہ خاتون، میں اس سرد رات میں آپ کو تکلیف دینے پر شرمندہ ہوں، لیکن میں مجبور تھا۔ ایک زحمت اگر اور کر لیں کہ مجھے ایک پیالی چائے فراہم کر دیں تو بڑا احسان ہوگا۔ میں نے دروازے پر کھڑی عورت سے کہا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ پہلی بار عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ جس قدر حسین تھی، اس کی آواز اسی قدر مکروہ تھی۔ میں خود اپنی اس جسارت پر شرمندہ ہو گیا۔ خواہ مخواہ ایک فضول بات کہہ دی۔ میری گردن جھک گئی۔ اس وقت دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ سرد مہر عورت واپس چلی گئی تھی۔ اب میں کمرے میں تنہا رہ گیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے کمرے میں ایک ہلکی سی حرارت پیدا ہو گئی تھی، جو کہ میرے لیے کافی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اوڑھنے کو مل جائے، لیکن میرے بد اخلاق میزبانوں نے تو مجھے رات گزارنے کے لیے کوئی چادر تک دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ اگر وہ لوگ آثار قدیمہ کے محکمے سے متعلق تھے تو ممکن نہ تھا کہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو۔ کتنی بے حسی سے اس خوبصورت عورت نے بدصورت انکار کر دیا تھا۔ بہرحال اب کمرے میں تنہائی تھی، چنانچہ میں نے ہیلمٹ اتار کر قالین پر رکھ دیا اور جیکٹ اور قمیض بھی اتار لی۔ جیکٹ بھیگی ہوئی تھی، مگر قمیض اس کے نیچے ہونے کی وجہ سے خشک تھی۔ البتہ پتلون کی بری حالت تھی۔ میں نے دروازے پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر پتلون اتار کر ایک نیم تاریک گوشے میں نچوڑ نچوڑ کر جس قدر خشک ہو سکی کر لی۔ اس کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی، مگر اس وقت حالت پر غور کرنے کا موقع نہیں تھا۔ میں نے اسے دوبارہ پہن لیا اور بیٹھنے کے لیے مناسب سی جگہ تلاش کرنے لگا۔ سارے بدن میں سردی اور تھکان سے درد ہونے لگا تھا۔ میں ہیلمٹ کا تکیہ بنا کر ایک طرف لیٹ گیا، لیکن ٹھنڈا اور گرد آلود فرش تکلیف میں اضافہ کرنے لگا، تو اٹھ کر اس ستون سے پشت لگا کر بیٹھ گیا جس پر شمعدان رکھا ہوا تھا۔ بارش سے بچنے کے لیے پناہ گاہ تو مل گئی تھی، لیکن کیسی عجیب جگہ اور کیسے انوکھے لوگ ملے تھے۔ ہمدردی کے جذبے سے عاری انسانی ذہن تو تجسس کا شکار ہوتا ہے، کسی سے ملتے ہی اس کے بارے میں سب کچھ جان لینے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے، لیکن ان دونوں نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ بیٹھے بیٹھے میں نے کمرے میں نگاہ دوڑائی تو اپنے عقب میں ایک اور دروازہ نظر آیا۔ میرا تجسس بیدار ہو گیا۔ میں اٹھ کر اس دروازے کی طرف چل دیا۔ دروازے میں ہاتھ رکھ کر دھکا دیا تو اس کے دونوں پٹ کھل گئے۔ سامنے ایک اور کمرہ تھا، مگر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے واپس آ کر شمعدان اٹھایا اور اس کی روشنی میں دوسرے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ بھی پہلے کمرے جیسا ہی تھا، مگر اس قدر چھوٹا، اور اس کے فرش پر قالین بھی نہیں تھا، اور کمرے کا داخلی دروازہ بھی یہی تھا جس سے میں گزر کر یہاں آیا تھا۔ سامنے کی دیوار میں ایک کھڑکی ضرور تھی، مگر وہ بند تھی۔ کمرے میں لکڑی کی ایک الماری رکھی تھی جس میں ایک موٹا سا قفل لٹکا ہوا تھا۔ اس قفل پر آثار قدیمہ کی چٹ لگی ہوئی تھی۔ الماری کی نچلی چوکھٹ اکھڑی ہوئی تھی، لیکن اسے علیحدہ کر کے الماری کھولی نہیں جا سکتی تھی۔ نہ جانے اس الماری میں کیا ہوگا، میں نے سوچا اور پھر گردن جھٹک دی۔ مجھے ان تمام چیزوں سے کیا واسطہ؟ جلدی سے صبح ہو جائے تو میں اس خاموش جہنم سے نکل جاؤں۔ وہ دونوں کوئی بھی ہوں، بھاڑ میں جائیں۔ بات صرف ایک رات کی ہے۔ میں وہاں سے واپس اسی جگہ آ گیا جہاں پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ شمعدان اس کی جگہ رکھ کر میں پھر اسی ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آنکھوں کے پپوٹے جھک رہے تھے، مگر سونے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ نہ جانے یہ خوف کا نتیجہ تھا یا تھکن کا۔ میرے پراسرار میزبانوں کی بے نیازی نے بھی بے چین کر رکھا تھا۔ دماغ کے کسی گوشے میں خیال کا ایک خانہ کھلا۔ اگر ان لوگوں کا تعلق آثار قدیمہ سے ہے تو اس لق و دق عمارت میں صرف دو افراد کی موجودگی کیا معنی رکھتی ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت۔ کیا وہ دونوں میاں بیوی ہیں؟ لیکن اس غیر محفوظ جگہ حکومت کی طرف سے بھی کسی جوڑے کو قیام کی اجازت نہیں مل سکتی، اور پھر وہ دونوں کیسے بے جگر ہیں کہ اس ویران شہر میں جہاں دور دور تک انسان موجود نہیں ہیں آرام سے رہ رہے ہیں۔ ناممکن سی بات ہے۔ کوئی عورت زندگی کے ہنگاموں سے کٹ کر یہ بے رنگ زندگی گزارنا قبول نہیں کرے گی۔ اور پھر ان کا لباس، وہ بھی تو موجودہ دور کا نہیں ہے۔ کیا کوئی چیز ہے جو میرے حلق میں آ پھنسی تھی؟ ایک دہشت ناک خیال نے مجھ سے میرے حواس چھین لیے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ انسان ہی نہ ہوں؟ ہاں ممکن ہے، وہ قدیم روحیں ہوں۔
میرے اعضاء سنسنانے لگے، دہشت بھری سنسنی میرے سارے وجود میں طاری ہو گئی اور میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ پاؤں بے جان ہوئے جا رہے تھے، حلق خشک ہو گیا تھا۔ آگے بڑھنے کی کوشش کی تو قدم اٹھانا مشکل ہو گیا۔ اب میں وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ سڑک پر بارش میں جو کچھ بیت جائے، مگر اس دہشت ناک ماحول سے تو نجات مل جائے گی، جس میں اگر کچھ وقت اور گزر گیا تو شاید حرکت قلب بھی بند ہو جائے۔ میں نے جیکٹ اٹھا کر بدن پر منڈھی، ہیلمٹ ہاتھ میں لیا اور کسی نہ کسی طرح دروازے تک پہنچ گیا۔ لیکن دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ عورت مجھے یہاں قید کر گئی ہے۔ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا ہے۔ دل چاہا کہ دروازہ زور زور سے پیٹوں اور حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخوں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس ویرانے میں ان دونوں کے سوا کون ادھر آ سکتا تھا؟ طرح طرح کے خیالات پریشان کرنے لگے اور یہ یقین ہو گیا کہ میں کسی شیطانی چکر میں پھنس گیا ہوں۔ آج سے قبل یہ کھنڈرات کبھی اتنے خوفناک نہیں لگے تھے۔ قدیم آبادیوں کے کھنڈرات میں بھٹکتی ہوئی روحوں کے بارے میں تمام داستانیں یاد آ رہی تھیں۔ ایسی راتیں اور ایسے موسم ان کے لیے شکار کا بہترین وقت کہا جاتا ہے۔ میں نے اس ویران مقام پر آ کر خود کو شکار کے لیے پیش کر دیا تھا۔ پوری رات خوف کے عالم میں گزارنے سے بہتر تھا کہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کروں۔ اگر نیند آ گئی تو خوف سے نجات مل جائے گی، میں نے سوچا۔ اگر سوتے میں بھی مر گیا تو یہ اذیت نہ ہوگی۔ میرے اصول پسند والد کو میرے بعد یہ احساس تو ہو جائے گا کہ اولاد کو رعایا بنا کر ہر حکم کی تعمیل پر مجبور کرنے کا یہ انجام ہو سکتا ہے۔ سیمی کے خواب بھی ادھورے رہ جائیں گے، لیکن ابھی تو مجھے اس کے خوابوں کا علم ہی نہیں ہے۔ بہرحال وہ تو یہ سوچے گی کہ ایک جوان رانا، جسے وہ اختر بھائی کہا کرتی تھی، اب اس عالم رنگ و بو میں نہیں رہا۔ ممکن ہے کہ عرصے تک میری لاش ہی دستیاب نہ ہو۔ پھر کبھی محکمہ آثار قدیمہ والے یہاں آئیں اور میری لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دیں۔ پھر پولیس میری جیبوں کے سامان اور موٹر سائیکل کے رجسٹریشن نمبر سے میرا پتہ معلوم کر کے میرے والدین کو میری المناک موت کا مژدہ سنائے۔ خیالات کی اس یلغار میں اپنی موت کے بعد کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اماں بھی دھاڑیں مار رہی تھیں، والد گردن جھکائے بیٹھے تھے۔ دونوں بھائی ناراض ہو رہے تھے کہ ایسے خراب موسم میں مجھے گھر سے کیوں نکالا گیا۔ پھوپھی کو شک تھا کہ ان کی بیٹی کو سہاگن بننے سے پہلے ہی بیوہ کیوں کر دیا گیا۔ سیمی کے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑی جا رہی تھیں کہ چھناکوں کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ سوچتے سوچتے مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی تھی، لیکن اس کے گہری نیند میں بدلنے سے قبل ہی چوڑیوں کے چھناکے نے نیند اڑا دی۔ میں نے غور سے سنا، وہ آواز دروازے کی طرف سے اب بھی آ رہی تھی۔ خوف سے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے سارا کمرہ گھومتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اچانک آواز آنا بند ہو گئی، گہرا سناٹا چھا گیا۔ اس سناٹے میں مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا دروازے کے پاس جا کر سنوں، ممکن ہے یہ میرا وہم ہو اور یہ آواز تیز ہواؤں یا بارش کی ہو، یا ممکن ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ پڑے سو رہے ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہی خود پرست ہوتے ہیں کہ انہیں دوسروں کے معاملات سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ ممکن ہے میں ساری رات خوف و دہشت کے عالم میں گزار دوں اور صبح وہ دونوں مجھے اپنے سپاٹ چہروں کے ساتھ صبح بخیر کہہ کر خدا حافظ کہہ دیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ باہر مکمل خاموشی تھی۔ بارش یا تو رک چکی تھی یا اس کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں وہاں سے ہٹنا ہی چاہتا تھا کہ باہر کچھ آوازیں سنائی دیں، قدموں کی واضح آوازیں جو ہر لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر کوئی دروازے کے قریب آ کر رک گیا۔ جھریوں سے روشنی بھی نظر آ رہی تھی۔ کوئی شمع ہاتھ میں لیے باہر موجود تھا۔ پھر کسی نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ باہر سے کنڈی کھلنے کی آواز آئی، مگر میں نے اندر سے بھی کنڈی لگا دی تھی۔ وہ لوگ میری طاق میں تھے اور اب کوئی فیصلہ کر کے آئے تھے۔ میرے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں دروازے کے پاس سے ہٹ گیا۔ باہر سے کنڈی کے پیچ کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے چیخ کر کہا، کون ہے؟ کیا بات ہے؟ کنڈی کھولنے کی کوشش ترک کر دی گئی۔ چند لمحے سکون رہا، پھر کوشش جاری ہو گئی۔
اب کنڈی پر زوردار ضربیں لگائی جانے لگیں۔ بالآخر کنڈی ٹوٹ گئی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 34 تھی۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔